مختصر لفظی تو نہیں کہہ سکتے، مفہومی ترجمہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے مختصر بحث کروں، دو چار نقطوں کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ یقیناً صفحے بچھانے کا ذکر ہے، تسبیح کا ذکر ہے، تقدیس کا ذکر ہے، تو یہ ساری چیزیں نماز کی طرف پلٹتی ہیں۔ عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کی تمام فرمائشات پہ اگر ہم نظر ڈالیں، ایک مقدمہ، پھر انشاءاللہ موضوع بحث کی طرف جاؤں گا اور مختصر گفتگو کر کے آپ کی ذہنوں کو بتاؤں گا۔ اگر ہم اہل بیت کی زندگی کی طرف نظر ڈالیں اور اہل بیت کی فرمائشات کی طرف نظر ڈالیں تو یقیناً جہاں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا ایک بہت بڑا گوشہ ہے، بہت وسیع پیمانہ ہے اہل بیت کے فضائل کا، وہی دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کے زبان مبارک سے صادر ہوئے جملات۔ تو ہمارے یہاں جس طرح سے اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے معجزات اور اہل بیت کے کمالات کو ہم بعنوان فضائل بیان کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو بعنوان فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اہل بیت کا کلام بعنوان فضیلت، وہ کیسے؟ بھائی ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہم زیارتیں جب پڑھتے ہیں تو زیارتوں میں کیا فرماتے ہیں؟ کلامکم نور، آپ کے دہن مبارک سے جو جملے صادر ہوتے ہیں، آپ کے دہن مبارک سے جو الفاظ صادر ہوتے ہیں، نور ہے۔ اور دنیا کا کون ایسا بشر ہے کہ جسے نور کی ضرورت نہ ہو؟ کون سی ایسی خلق ہے، کون سے ایسے مخلوقات ہیں کہ جنہیں نور کی ضرورت نہ ہو؟ اور صرف نور نہیں، آگے کے جملات دیکھیں، کلامکم نور وحکم وحکم، یعنی کیا؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کلمات ظاہر ہوئے یا جو ہم تک پہنچے تو در حقیقت وہ نور کے ساتھ ساتھ مہر آخر ہے بس، یعنی اس کے بعد کوئی چھو مچرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اہل بیت نے کچھ فرمایا تو گویا اس کے بعد کوئی چھو مچرا کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم فضائل کے گوشے میں بہت ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے، اسی طرح یہ چیزیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں یہ بھی تقریباً فضائل اہل بیت کے گوشے میں۔ خوب، جب ہم فضائل بیان کریں گے بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا، وہ بھی بیان کرتا چلوں۔ آپ کو پتا ہے ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے جن کا تعلق معتزلہ سے تھا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور اتفاق سے میں نے خود ان کی بعض کتابوں کو پڑھا، بہت سارے فضائل اہل بیت انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بیان کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اگر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں تو وہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کو اس قابل سمجھا کہ نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ بڑے دقیق جملات آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ کون؟ ایک اہل سنت بڑا عالم دین کس کی شرح کر رہا ہے؟ نہج البلاغہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مقدمہ بیان کیا۔ آخر بھائی علت کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اہل سنت کا بڑا عالم دین بھائی نہج البلاغہ میں ہر طرح کی بات کی۔ نہج البلاغہ میں خلافت کا ذکر ہے، نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے خلیفہ میں ہوں، میں خلافت کا حقدار ہوں، کسی خیر نے چھین لیا میرا حق، یہ سارے جملات نہج البلاغہ میں ہیں۔ اب انہوں نے شرح کیوں نہج البلاغہ کی؟ تو یہ اپنے مقدمے میں بیان کرتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا نہج البلاغہ کی شرح لکھنے کا، اور فرما رہے کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں آؤں اور نہج البلاغہ کی شرح بیان کروں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب میں نے مولا علی کے زہد کے حوالے سے خطبات دیکھے تو میں سوچنے لگا کہ یہ بندہ صرف و صرف زاہد تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کہ یہ بندہ صرف و صرف زاہد تھا، یعنی دنیا سے الگ تھا، ایک گوشے میں نمازیں پڑھتا اور اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا، یعنی اتنا زیادہ زہد میں آگے تھے امیر کائنات۔ کہ پھر میں نے دوسرا چیپٹر کھولا، میں نے تقویٰ دیکھا تو مجھے ایسا نظر آیا کہ تقویٰ ہی تھا ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ پھر کہ آگے کے چیپٹر کھولا تو میں نے ان کی جنگیں دیکھی
تو میں نے سوچا ایسا ہے کہ ان صاحب نے پوری زندگی لڑائی لڑی اور پوری زندگی لوگوں کو مارا، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اندر جہاد کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ہر صفات میں امیر کائنات کی ذات مکمل نظر آ رہی تھی، ہر صفت میں، زہد میں علی کی ذات مکمل، تقوی میں علی کی ذات مکمل، عبادتوں میں علی کی ذات مکمل، جہاد میں علی کی ذات مکمل، رسول اللہ سے عشق میں علی کی ذات مکمل۔ جب میں نے دیکھا یہ پوری شخصیت مکمل ہے تو میں مجبور ہوا کہ اس کتاب کی شرح لکھی جائے، ہر میدان میں علی کی ذات مکمل۔ علی کا کلام دیکھے، خطبات دیکھے امیر کائنات، عجیب و غریب خطبات۔ اور ایسا نہیں ہے کہ معذرت ہم اور آپ جب مجلسوں میں آتے یا نوحہ خانی کے لیے آتا ہے یا مرثیے کے لیے آتا ہے تو ظاہراً کوئی تیاری کرتا ہے، شیٹس وغیرہ جو تیار کرنے ہوتے ہیں وہ تیار کرتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے جو خطبات دیے یہ نہ سوچے کہ یہ تیاری کر کے آئے تھے یا انہیں سکھائے گئے تھے یا فلاں نہیں آوازاں فی البدیع ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ کیا چاہیے، بغیر الف کا چاہیے تو بغیر الف کا، بغیر نقطے کا چاہیے وہ بغیر نقطے کا۔ بھائی جو عربی لغت سے واقف ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ حیرانی مثلا میں آپ سے کہوں ایک سوال لکھ دے بتاؤ، ایک کے بغیر ایک سوال لکھ دے اور موضوع میں بھی آپ کو دے دوں کہ موضوع یہ ہونا چاہیے مجلس آزاد، اس مجلس میں اے موجود ہو، وہ مجلس میں موجود آپ نہیں لکھ سکتے۔ امیر کائنات نے توحید پہ خدا کی ذات کے بغیر الف کا خطبہ لکھ دیا۔ اگر اسی چیز کو سمجھ جائے تو مولا کائنات کی ذات سمجھ میں آ جائے، مولا کائنات کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرات معصومین کو بالخصوص امیر کائنات کو جس صفت میں آپ دیکھیں گے اس صفت میں حضرات معصومین مکمل نظر آ، علم میں مکمل، تقوی میں مکمل، پرہیزگاری میں مکمل، شہادت میں مکمل، عبادتوں میں مکمل، خدا کی توحید میں مکمل، نبوت میں مکمل، ہر شیء میں اہل بیت کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے بعض شیعیان حیدر کرار اگر ایک چیز کو لے لے اور دوسری چیز کو چھوڑ دے تو معذرت کے ساتھ وہ اہل بیت کے حقیقی پیروکار نہیں۔ بھئی وہ ذات کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ ذات تمام اشیاء میں مکمل ہے۔ پھر آپ کیسے مثلا ایک چیز کو پکڑ کے دوسری چیز کو چھوڑ رہے ہیں، کیسے آپ عزاداریوں کو پکڑ کے نماز کو چھوڑ رہے ہیں اور کیسے آپ نماز کو پکڑ کے عزاداریوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی امیر کائنات کا پیروکار، امیر کائنات تمام صفات میں مکمل۔ مولا فرماتے ہیں میری شفاعت کا وہ مستحق نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے، میری شفاعت کا مستحق نہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ کسی بھی عبادت کو اگر کوئی انسان ہلکا سمجھ رہا ہے تو روایت میں موجود ہے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا نا کلامکم نور، آپ کی باتیں نور ہیں۔ بھائی اہل بیت نے فرمایا، کسی اہل شہری نے تو نہیں فرمایا، ظاہر سی بات ہے اہل بیت نے فرمایا تو ہم جس طرح سے دوسری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اسی طرح سے ان چیزوں کو بھی فالو کرنا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے نماز کو ہلکا سمجھا وہ ہمارا شیعہ نہیں، شفاعت کا مستحق نہیں، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شیعہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارا دعوے دار نہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی شیعہ جھوٹا ہے اور وہ میری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو گویا وہ اس دعوے میں جھوٹا۔ معصومین علیہ السلام کی فرمائش ہے۔ بھائی ہم نے تو ایسی عبادتیں دیکھی جو تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے تو عبادتیں دیکھی مولا کے پیر سے تیر نکالا جا رہا ہے لیکن مولا شام بھی نہیں رہی کہ پیر سے تیر نکالا گیا، ایسی عبادتیں دیکھی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ وہ روز عاشورہ یا فلاں دن ہم بہت زیادہ ماتم کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یا ایسا ہو جاتا ہے یا ویسے ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا نماز جو ہم نہیں پڑھتے تو اس کی قضا کریں؟ ظاہر سی بات ہے قضا تو واجب ہے، لیکن وہ جو آپ سے چھوٹی ہے گنہگار ہے، قصوروار ہے، کسی شے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، قصوروار اگر ہم نے چھوڑی ہے تو ہم قصوروار ہیں۔ اور میں نے بارہا اس سے پہلے بھی جملہ کہا، شاید بعض حضرات کو یاد ہو، کسی شے کی وجہ سے کسی دوسری
شے کو ہلکا نہیں کر سکتا. اور فرمائیے گا آگے والے جملے پہ, کسی ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز کو ہلکا نہیں کر سکتے, اس کی بھی فضیلتیں, اس کی بھی فضیلتیں. نہ ہم نماز کی وجہ سے عزاداریوں کو یا مقصد حسینی کو ہلکا سمجھ سکتے, اور نہ مقصد حسینی اور عزاداریوں کی وجہ سے نماز کو ہلکا سمجھ سکتے. بھائی ہم تو ان اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں کہ جنہوں نے مجلسیں بھی برپا کی یزید کے دربار میں اور نمازیں بھی قائم. امام سجاد علیہ السلام کی حالت دیکھیں. امام سجاد چوتھے امام کے حوالے سے ملتا ہے کہ چوتھے امام کربلا کے بعد امام سجاد, بتائیں امام سجاد نے جو اہم رول ادا کیا کربلا کے بعد وہ کیا تھا؟ بھائی امام سجاد کو منبر پہ تو جانے نہیں دیا جاتا تھا, مسجدوں میں جانے نہیں دیا جاتا تھا, پھر دین اندر کیسے پہنچا؟ کبھی سوچا اور کیا؟ حتیٰ روایتوں میں ملتا ہے امام سجاد کو بازاروں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا, مسجدوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا, منبروں پہ نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا. پھر امام سجاد نے ہم تک یہ دین پہنچایا کیسے؟ دو دن قصے اگر آپ نے پڑھے ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دعا ابو حمزہ قمالی کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں. ابو حمزہ قمالی, یہ دعا ہے کس سے؟ چوتھے امام سے. لیکن نام کس کا ہے؟ ابو حمزہ قمالی. اب ذرا سوچیں, اور امام پڑھتے کب تھے؟ نماز شب میں, رمضان میں نماز شب میں یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی ابو حمزہ قمالی کس قدر معتبر تھے, تو میں اس سے یہی کہوں گا ابو حمزہ قمالی وہ شخصیت ہیں جو راتوں میں امام سجاد کے ساتھ ہم مصلی ہوا کرتے تھے. اب اگر ہر امام نے اپنا اپنا طریقہ تبلیغ دین میں استعمال کیا, امیر المؤمنین کا ایک طریقہ, امام حسن کا ایک طریقہ, امام حسین نے شہادت پیش کر کے دین خدا کی محافظت کی, اسی طرح جتنے بھی اہل بیت ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کارنامے انجام دے کے دین خدا کی محافظت کی, تبلیغ دین کی, دین کی حقیقتوں سے ہم سب کو آشنا فرمایا اپنے اپنے طریقے سے. اب سمجھ میں یہ آتا جب امام سجاد منبروں پہ جا نہیں سکتے, مسجدوں میں جا نہیں سکتے, بازاروں میں جا نہیں سکتے, پھر امام سجاد نے ہم تک دین پہنچایا کیسے؟ جب ہم دعاؤں کو اٹھاتے ہیں, صحیفہ سجادیاں اٹھاتے ہیں, زیارتوں کو اٹھاتے ہیں, جو مختلف دعائیں وغیرہ کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حمد و ثنا ہے خدا کے ساتھ کی, کیا تعریفیں ہیں نبوت کی, کیا تعریفیں ہیں ان مخلوقات کی. امام فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے خدا نے اس کائنات سے بڑی تاریخی کائنات پیدا کی ہے, تمہیں پتا ہے خدا نے اسی کائنات کے پیچھے سمندر پیدا کیے ہیں, اور ان سمندروں کی تہ میں پہاڑ پیدا کیے ہیں, اور ان پہاڑوں کے نیچے سمندر پیدا کیے ہیں, اور ان سمندروں میں چھوٹی چھوٹی سی مچھلیاں پیدا کی ہیں. خدا کے مدد بھی رزق پہنچاتا ہے. اور ذرا سوچو تم تک کیسے خدا رزق نہ پہنچائے؟ یہ سارے معارف ہمیں کہاں ملیں گے؟ امام سجاد کی دعا میں. اور آپ کو پتہ ہے دین کا انحصار کن چیزوں پہ؟ دین کا انحصار توحید, عدل الہی, نبوت, امامت, معاد جسے ہم قیامت کہتے ہیں, ان چیزوں پہ دین منحصر ہے. اب اگر یہ چیزیں آپ کو کہیں سے پانی ہو, یا میں آپ حضرات کے سامنے جملہ کہتا چلوں, ہمارے استاد آغائی حائری بڑا زبردست جملہ فرماتے, کہتے اگر ہمارے پاس سے ساری چیزیں چھین لی جائیں, ساری چیزیں چھین لی جائیں, کلام اہل بیت کو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سارا کا سارا جلا دیا جائے, اور فقط و فقط محض و محض امام سجاد کی دعائیں ہم تک پہنچ جائیں, ہمارے لیے دین سمجھنے کے لیے وہ دعائیں کافی, دین سمجھنے کے لیے وہ دعائیں کافی. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام سجاد نے ہم تک دین اپنی دعاؤں کے ذریعے سے پہنچایا, اپنی دعاؤں کے ذریعے سے پہنچایا. بہت سارے جملات, میں فی الحال وقت نہیں ہے کہ میرا موضوع ہے, اپنا موضوع توحید, توحید پہ امام سجاد نے غوغا کیا ہے, لوگوں سے بیان کیا کہ کس طرح کی تم کیا توحید کے بارے میں جانتے ہو, ہم سے کچھ
تو ہم بتائیں گے حقیقی توحید ہے کیا، ہم بتائیں گے توحید کیا ہے. تو خلاصہ شیعوں کی ایک صفت جو اہل بیت سے متصل کرتی ہے عبادت خدا، بندگی خدا. اور ہم تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ ہمیں اور آپ کو بندگی کا سلیقہ سکھائیں. بندگی کا سلیقہ سکھائیں. اہل بیت نے ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھایا. اور بہت ساری روایتیں میں زیادہ روایتیں نہیں بیان کروں گا، اسی آیت کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ کے سامنے فرماؤں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اچھا اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. ماشاءاللہ سے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا، مفہوم بھی تقریباً ظاہر و واضح ہے. خدا کیا فرما رہا ہے؟ ہم ہی وہ ہیں یا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے صفیں قائم کی، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تسبیح برپا کی، تسبیح خدا پڑھی. خوب اگر آگے پیچھے جائیں اس کی تفسیر میں جائیں تو یہاں خدا ذکر تو ملائکہ کا کر رہا ہے، ذکر تو ملائکہ کا کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف روایتوں میں جائیں اہل بیت کی خدمت میں تو اہل بیت فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے سب سے پہلے آسمانوں پہ صفیں کس نے بچھائی؟ ہم نے بچھائی. کہ تمہیں پتہ ہے خدا کی تسبیح کس نے کی؟ ہم نے کی. ہم نے تسبیح کی. اور جملے تھوڑے سے سخت بیان کروں کہ ہم نے ملائکہ کو تسبیح کرنا سکھایا. ہم نے سکھایا ملائکہ کو تسبیح کرنا، ہم نے سکھایا. اور آگے بڑھوں، جب آسمان کا وجود نہیں تھا، زمین کا وجود نہیں تھا، آدم کا وجود نہیں تھا، یہ تمام زمین و آسمان، یہ ملک، یہ ستارے، یہ فلک، یہ آسمان، یہ کہکشاں، کسی شے کا وجود نہیں تھا، لیکن ہمارا نور موجود تھا. اسی آیت کے حوالے سے جناب سلمان پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں. فرمایا یا رسول اللہ، میں نے ابھی تقریباً یہ حدیث دیکھی، الحمدللہ سے تمام اعتبارات سے یہ حدیث معتبر ہے. اس کو بعد میں اگر اس حدیث کے حوالے سے گفتگو کروں گا تو حاضر خدمت کہ مولا یہ جو آیت ابھی بیان کی وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، کہ اس آیت سے کون وہ لوگ ہیں، اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو بغیر تعارف حضرت نے فرمایا میں اور یہ اہل بیت. ہم اہل بیت اس آیت میں مراد. کہ عجیب کہ وہ کیسے، کہ تمہیں نہیں پتا خلق اللہ تبارک و تعالی قبل ان یخلق عالم ولا آدم ولا زمان ولا مکان. کہ تمہیں نہیں پتا خدا نے ہمیں پیدا کیا اس سے پہلے کہ اس دنیا کو پیدا کرے نہ زمان کا کوئی وجود تھا، نہ مکان کا کوئی وجود تھا، نہ آدم کا کوئی وجود تھا، کسی کا کوئی وجود نہیں تھا. اب بھائی ظاہر سی بات ہے سامنے کون ہے سوال کرنے والا؟ جناب سلمان. دوبارہ سوال کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا باپ پر سبقت کرے؟ ممکن کیسے ہے کہ بیٹا باپ پہ سبقت کرے؟ بھائی جناب آدم ہے باپ اور امیر کائنات ظاہری طور پہ بیٹا. کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا باپ پہ سبقت کرے؟ میرے جملوں پہ غور کیجیے گا. ظاہری طور پر امیر کائنات اس دنیا میں حیثیت بیٹے آدم کے بیٹے، کہ یہ کیسے ممکن؟ پھر رسول اللہ نے فرمانا شروع کیا کہ خدا بند متعال نے جب کچھ بھی نہیں تھا خدا نے ہمارے نور کو پیدا کیا. پھر اس نور کے دو ٹکڑے کیے، اس نور کے دو ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑے سے علی کی ذات کو پیدا کیا اور دوسرے ٹکڑے سے محمد کی ذات کو پیدا کیا. اور پھر فرمایا تمہیں پتا ہے آدم سے کتنے پہلے ہمارا نور پیدا کیا؟ کہ 4000 سال پہلے آدم سے خدا نے ہمارے نور کو پیدا کیا. 4000 سال پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا. خود دوسرے روایت کی طرف جائیں، ایک روایت میں ملتا ہے 40,000 سال پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا. پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے 14,000 سال پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا. ایک روایت میں جو ظاہر چھٹے امام سے اس میں فرماتے 7,000 سال پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھیا اتنی
پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، اگر ہم علم حدیث میں جائیں، اگر ایک جملے پہ بار بار تکرار ہو رہی ہو اور صرف الفاظ یا مقدار میں کمی یا زیادتی ہو تو اس کا ثابت ہونا یا واقع ہونا پکا ہو جاتا ہے، اس کا ثابت ہونا یا واقع ہونا پکا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ان روایتوں سے پکا ہو گیا کہ آدم سے پہلے نور محمد تھا، آدم سے پہلے نور علی تھا، یہ تو پکا ہو گیا۔ ہم نے جو میں نے پورا مدعا بیان کیا اس بات کے طور پہ جھوٹا نہیں کہتا، ہمارے بچے ماشاءاللہ سے نعرہ لگاتے ہیں دم دم علی علی فلا 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 فلا، اکبر کا مولا، بوزر کا مولا، سلمان کا مولا، مقداد کا مولا، فلا فلا، ماشاءاللہ مولا سب کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بھی کہتے ہیں بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جبرائیل کا ٹیچر علی، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے بھائی بچپن سے، اور ہمارے علماء نے جو ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے تعریف بھی کرتے ہیں، جو کہ علماء ممبر پہ ہوتے ہیں وہ تائید بھی کرتے ہیں۔ آپ وہ آیت پہ غور کیجئے گا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ، ہم ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے صفی قائم کی، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے تسبیح قائم کی، تسبیح کی، یہ جملے۔ اچھا ایک دن رسول اللہ گھر پہ تشریف فرما تھے، اچانک جناب جبرائیل داخل ہوئے، امیر کائنات سے محو کلام تھے، محو گفتگو تھے۔ اب جیسے جناب جبرائیل نے امیر کائنات کو دیکھا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میں اس میں دو تین نقطوں کی طرف اشارہ، دو تین نقطوں کا نتیجہ انشاءاللہ آخر میں دوں گا۔ پہلا نقطہ کہ اہل بیت کا نور موجود تھا، اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو، آسمان پیدا ہو، یہ ملک پیدا ہو، یہ فرشتے پیدا ہو، کچھ بھی نہیں تھا خدا کی ذات کے سوا۔ امیر کائنات رسول اللہ کے نور موجود، یہ میرا ادب، اسے یاد رکھیے۔ خلاصہ جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ نے فرمایا یا جبرائیل اتعرف هذا الشخص، کہ اس آدمی کو آپ جانتے ہیں، کہ اس آدمی کو آپ جانتے ہیں؟ عجب نہیں، جناب جبرائیل نے جملہ کہا بچوں کے لیے، یا رسول اللہ کیف لا يعرف التلميذ استاذہ، کیسے ممکن ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کو نہ پہچانے؟ تھوڑا سا بیدار ہوں، میں آخری منزلوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کو نہ جانے؟ کہ عجیب کہ یہ ذات علی تمہارے استاد ہے، کہ نعم یا رسول اللہ، کہ وہ کیسے؟ کہ یا رسول اللہ حینما خلقنی اللہ، جب خدا نے مجھے پیدا کیا، مجھے بنایا، فسأل عنی، مجھے سوال کیا، من انت ومن انا، کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ کہ خدا نے مجھے کون کہہ رہا؟ جبرائیل، خدا نے مجھے بنایا، خدا نے مجھے پیدا کیا اور مجھ سے سوال کیا تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ فتحیرت وتعجبت، یا رسول اللہ میں حیران ہو گیا، متعجب ہو گیا، پریشان ہو گیا، آخر جواب دوں تو کیا دوں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، آج سے جب آپ نعرہ لگائیے گا تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ لگائیے گا جبرائیل کا ٹیچر علی علی۔ خلاصہ کہ میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، آخر جواب دوں تو کیا دوں؟ فنظرت الى ساق العرش، کہ میں نے عرش کے کونے کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا عرش کے کونے کی طرف سے نور میری طرف بڑھتے چلا آ رہا ہے، کہ وہ نور میرے قریب آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ کہہ دو انت رب الجلیل وانا عبدك جبرائیل، تو میرا رب جلیل ہے اور میں تیرا ذلیل و خوار بندہ جبرائیل۔ قصہ ختم نہیں ہوگا، قصہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، قصہ بھی ختم نہیں ہوا، آگے دیکھیں۔ اب جبرائیل سے یہاں رسول اللہ نے سوال کیا، وہ رسول اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ جبرائیل متى صارت هذه القصة، بتا تو دیا تم نے، اب ذرا یہ بھی تو بتا دو ہمارے نادان مسلمانوں کو یہ قصہ واقع کب ہوا؟ بھائی یہ ساری چیزیں ہوئی کب؟ اور میرا اصل ہدف اسی بات کو بیان کرنا ہے۔
مجھے کچھ سمجھانا ہے کہ علی تھے کب، یہ سمجھانا ہے. یاد رکھیے گا میرے جملے کو کہ یا جبرائیل متى صارت هذه القصة، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ قصہ ہوا کب، یہ حادثہ پیش کب آیا. تو بیان کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ هناك نجم في السماء يطلع في كل 70 سنة. پروردگارا اے میرے رسول اللہ وہاں پہ ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 یا ہر 70 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 70 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ دیکھا. اور فرمایا کہ وہاں ایک ستارہ ہے جو ہر 70 سال یا 70,000 سال میں ایک بار نکلتا، اور میں نے اس ستارے کو 70 یا 70,000 بار دیکھا. اب میں ایک جملہ اپنی طرف سے بیان کرتا چلوں، یہ تو میں آپ کو سنا رہی ہوں پوری روایت جو جملہ اپنی طرف سے. اب پتہ نہیں وہ سال جو جبرائیل نے گزارے وہ کوئی اور سال تھے یا ہم جیسے. بھائی جہاں تک ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ سال اس کے جو ہے صدی کے برابر ہیں یا 2 صدیوں کے برابر، اس طرح کی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں. یا وہاں کا ایک دن تمہارے 1 سال کے برابر ہے، اس طرح کی روایتیں. ہم پتہ نہیں جبرائیل تو یہاں 70 مرتبہ اور 70 سال میں جو ستارہ ایک مرتبہ نکلے اور اس ستارے کو 70 مرتبہ جبرائیل دیکھیں، کیلکولیٹر لے کے بیٹھیے اور حساب لگائیے جناب جبرائیل کب پیدا ہوئے. چلے کہ علی کی پیدائش بتا خلقت جبرائیل کا تمہیں اندازہ نہیں، تم علی کی خلقت کا اندازہ لگانے چلے ہو. اچھا بڑا معرفتی جملہ ہے اور اتفاقات ہے. 2 دن پہلے آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کی کتاب حلقی وصف پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے بڑا اچھا اور جدید جملہ لگا. انہوں نے فرمایا پتہ ہے ہماری اور آپ کی معرفت اہل بیت کے نزدیک کیسی ہے. ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی سی ذرا برابر اہل بیت کی معرفت ہے، وہ ہے کیسی. آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری معرفت بنسبت اہل بیت کچھ اس طرح ہے کہ وہ کیسے کہ جیسے ایک اندھا ایک نابینا جسے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے. اور فرمائیے گا اہل معرفت کے لیے جملہ ہے ایک اندھا ایک نابینا کہ جسے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے، اور سامنے ایک بلڈنگ ہو بہت بڑی اور اس بلڈنگ کو بنانے والا موجود ہو. وہ آئے اس اندھے کے پاس اور آنے کے بعد بتانے لگے کہ بھائی دیکھو یہ بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ میں پہلا انٹرنس گیٹ بہت بڑا لگا ہوا ہے اور اس طرف ایک کمرہ ہے، اس طرف ایک کمرہ ہے، ادھر بھی ایک کمرہ ہے، پھر اس کے اوپر بھی ایک مثلا بیت الصلاۃ ہے، اس کے اوپر ایک عزا خانہ ہے اور فلاں 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 فلاں. اور بھی فرمانا ہے کیسی معرفت بتا رہا ہوں. ایک اندھے کو جس طرح سے ایک معمار سمجھا رہا ہے تو ذرا سوچے اس کی معرفت کس طرح ہوگی. اس اندھے کی معرفت کا اندازہ کیا ہوگا. بھائی زیادہ سے زیادہ وہ معمار یہ کر سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے ٹچ کروا دے کہ دیکھو بھائی یہ کمرہ یہ کمرہ یہ کمرہ. آیت اللہ بھائی تو فرزانی صاحب فرماتے ہیں پتہ ہے ہماری اور تمہاری اہل بیت کے نزدیک معرفت کہتی ہے کچھ اس طرح کی، کچھ اس طرح کی معرفت ہے. یعنی جو کچھ ہم تک پہنچا در حقیقت ابھی ہم بینائی کی منزلوں تک نہیں پہنچے. در حقیقت ہم نے ابھی اہل بیت کی حقیقی معرفت کو مس نہیں کیا. جو کچھ ہم تک پہنچا ہے تو گویا اسی اندھے کی مثال ہے کہ جس سے بعض چیزیں سمجھا دی جائیں اور اس کے سمجھ میں آ جائیں. وہ معرفت ہے ہماری